یہ بیٹا ایک دفعہ پھر نعرہ لگائیں گے، جو ان کا نعرہ بیچ میں رہے گا آپ نعرہ لگا دیں گے. فی سبیل اللہ صلوات بآواز بلند تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. الصلوات بآواز. آپ کے درود پڑھنے کے انداز کو تھوڑی سی گرمی اور حبس زیادہ لگی ہوئی ہے. کوشش کریں ایسے صلوات پڑھیں کہ جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے. بآواز بلند صلوات. اسرار الف لام میم کے عنوان سے 4 روزہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ادا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے دن بھی گزارش کی تھی کہ 5 سفر کو سند ہونے کے سبب یہ 5 مجالس پوری نہیں ہو سکی، لیکن اگر پچھلی 3 مجالس کا وقت آپ ملائیں تو وہ 3 مجالس 5 مجالس کے وقت میں تھی. تو سمجھیں کہ آج جو مجلس ہو رہی ہے وہ چوتھی نہیں بلکہ چھٹی مجلس اعزا ہے. اور خادم فرش اعزا بھائی ابو ذر کا حکم ہے تو میں ان کے کہنے پر اعلان کر رہا ہوں کہ اگلے سال بھی امر امام حسین علیہ السلام سے 1 سے 5 سفر تک یہ مجالس اعزا ہوں گی. اور میں پھر سے خطاب کا شرف حاصل کروں گا اگلے برس بھی 1 سے 5 سفر تک. اسرار الف لام میم کو 4 تقریروں میں، چاہے وہ گھنٹے گھنٹے کی بجائے 4 زندگیوں پر بھی مشتمل ہوں، اسے سمیٹنا تو ممکن ہے ہی نہیں. اور قبلۃ الفام حسینی صاحب بھی بیٹھے ہیں، علم الاداب میں اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ کتنے گہرے اسرار ہیں الف لام میم میں، جو میں مسلسل پچھلے 3 دن سے علم الحروف، علم الاعداد اور علم تجوید اور علم قراءت قرآن کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. الف رب الحروف ہے، یہ حروف کا خداوند ہے اور ہر حرف الف کی ہی طرف واپس پلٹتا ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہر کسی نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو وہ جو رب العرض ہے وہ کعبہ کی چھت پر آئے گا، پہلے صدائے اشہد ان علی ولی اللہ دے گا اور پھر کہے گا وَإِلَيْنَ الْمَصِيرُ، تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا. کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ علم الحروف اور علم الاعداد کی روشنی میں آپ نے یہ بھی جانا کہ جیسے الف لام میم کے عدد 71 ہیں تو ایسے گلفام حسینی صاحب یاسین کے عدد بھی 71 ہے. یاسین کے عدد بھی 71 ہے، الف لام میم کے عدد بھی 71 ہے. اور یہ 71 عدد اس لیے ہے کہ جو 72واں اسم اعظم کا
حرف ہے نا الف لام میم میں، وہ ابھی چھپا ہوا ہے۔ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ میں فکرہ پڑھ دوں، لمبا نہیں، چونکہ ایک کل فکرہ رہ گیا تھا، پاک معصومہ کا ایک سر ہے ایک اسرار میں، وہ میں نے پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ اگر آپ اسے سماعتوں میں جگہ دیں کہ یہ الف لام میم کے 71 ہونے کا راز کیا ہے، کیونکہ جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ 72 ہو جائے گا، یعنی 7 جمع 2 یہ 9 ہو جائے گا، اور جب یہ 71 72 ہو جائے اور 7 جمع 2 9 ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ 9 وہ عدد ہے جو ناقابل تسخیر ہے۔ آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ کیونکہ الف لام میم کے عدد بھی 71 ہیں اور یاسین کے عدد بھی 71 ہیں۔ مجھے نہیں پتا پہلا فکرہ بغیر تمہید کے کون سن سکے، کون برداشت کر سکے۔ یاسین میں نے کل کی مجلس میں پیش کیا کہ اللہ نے آواز دی، یاسین اے وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہو، پھر خالی نبیوں کے سردار کو آواز نہیں دی، پھر کہا الف لام میم اے جو محمد کی آل ہو۔ یاسین کے عدد بھی 71، الف لام میم کے عدد بھی 71، 71 جمع 71 142، اور یہ تحفہ کیونکہ گلفام حسنی صاحب کا ہے تو میں ان کا نام لے کے پیش کروں۔ 71 الف لام میم کے عدد، 71 یاسین کے عدد، 71 اور 71 142۔ پتہ نہیں یہ 71 72 کیسے ہوں گے۔ 142 یاسین اور الف لام میم کے اکٹھے عدد ہے، اور 142 عدد ہے تمہارے زمانے کے امام مہدی تک۔ مل کے حیدری۔ تو یہ الف اور لام کے اندر جو اسرار ہے جو مصطفیٰ کی میم کے ساتھ آئے، تو کل میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیات جو میں مسلسل تلاوت کرتا رہا، میں صرف جو مشتاق صاحب بیٹھے ہیں تو میں ایک جملے میں پڑھ دوں کہ کل ہدی للمتقین کا بھی ترجمہ ہوا، ذالک الکتاب لا ریب کا بھی ترجمہ ہوا، اور ترجمہ ہوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علی کی ولایت ہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین یہ مسلمانوں اور انسانوں کی ہدایت نہیں، اور نہ ہی یہ سارے مومنوں کی ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی میں نے کل بتایا تھا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 110% علی ہو، جس کے پاس 110% علی ہو، 110% علی ہو۔ نہیں، اگر کسی کے ذہن میں ابھی متقی واضح نہیں ہوا تو میں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے بتا دوں، حضور علیہ السلام نے، شہنشاہ انبیاء نے، مالک کائنات نے، یاسین و طٰہٰ و مزمل و مدثر و مالک الف لام میم نے جب آخری حج کا خطبہ دیا، خبیر سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع، تو اسلامیات کی 4 اور 5 جماعت کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کیونکہ فوقیت کا معیار اللہ کے نزدیک صرف تقویٰ ہے۔ حضور صرف یہ جملہ نہیں فرما رہے تھے، حضور کے سامنے ایک ایسا گورا کھڑا تھا جو کسی کالے پر طنز کرتا تھا، اور وہ کالا کھڑا تھا جو ہر طنز کو علی کی محبت میں چپ کر کے سنتا۔ آپ صلی سلامت رہیں جی، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جملہ آگے بڑھنے لگا ہے میرے سرکار، لیکن میں دعا حاصل کر کے آگے بڑھوں۔ میجر شاہ اللہ فرما رہا تھا کالے کو گورے پر، گورے پہ کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ فرما رہا تھا، اللہ۔ اب آپ کہیں گے یہ تو حضور کا خطبہ ہے، تو بھائی اللہ نے خود ہی تو کہا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، تو رسول نہیں، اللہ خود کہہ رہا تھا۔ اب یہ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن جانے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میں وہ کہتا ہے مصطفیٰ تب تک نطق نہیں کرتا جب تک میں وحی نہ کروں۔ پھر وہی اللہ سورہ انفال میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محمد یہ ٹکریاں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو قرآن کہہ رہے صرف محمد کا کہنا نہیں، محمد کا کرنا بھی اللہ کا کرنا
حسین، اور پتہ نہیں حسین پہلے بھی کہا لیکن جو بعد میں حسین کہا نا اس سے پہلے کہا الف لام والا حسین۔ زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا، جو 3 دن بھی الف لام میم نہیں سمجھا وہ آج مکمل سمجھ لے۔ الف لام والا حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ تو صرف کہنا تھا، اللہ کہہ رہے کہنا نہیں، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، یہ محمد جو کرتا ہے وہ بھی میں کرتا ہوں۔ تو پتہ نہیں خدیر میں کون آ گیا تھا جو علی کا بازو اٹھا کے کہہ رہا تھا میں کرتا ہوں۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے محل سماعت کے کیا کہنے؟ تو یہ اسرار ہیں جو قرآن کے حروف میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ نے ہی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علی ہی وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت ہے، چونکہ متقیوں کا ترجمہ کرنے کے لیے لسان وما ینطق سے کہہ دیا تھا، کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، چونکہ ایک گورا تھا ایک کالا تھا، لیکن لطف کی بات یہ تھی مصطفیٰ نے ان دونوں کو منبر کے پاس بلایا اور کہا یہ جو گورا ہے یہ اندر سے کالا ہے۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، دن پاس ہوا ہے ہماری عقلیں پاس نہیں ہوئی، یہ جو گورا ہے وہ اندر سے کالا ہے، یہ جو کالا ہے وہ اندر سے گورا ہے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ بتا دینا جو اندر سے گورا ہے باہر سے کالا ہے وہ اندر سے گورا کیوں ہے، اور جو باہر سے گورا ہے جو اندر سے کالا ہے کیا اس لیے گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، چونکہ فوقیت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ پھر سامنے اپنے ہی چہرے والے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا اور تقویٰ کوئی اور نہیں میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ آپ صبح سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد۔ آپ سلامت رہے شہزادے بیٹے، بڑی توجہ جی، کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ میں نے ابو ذر بھائی آج والی مجلس شروع نہیں کی، یہ تو جو کل نہیں آئے تھے میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل میں نے کیا پڑھا تھا، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس کے اندر علی نہیں تو یہ اندر سے کالا ہے، اور یہ جو بلال ہے یہ اندر سے اتنا پیارا ہے چونکہ اس کے حسن کا نام علی ہے۔ اس کے آپ سب سلامت ہیں، اچھا، اور پھر جس کے پاس علی آ گیا، اب اگر بات علم الحروف پہ ہو رہی ہے تو اب سین اور ہے شین اور ہے، لیکن جس دل میں آ گیا نا علی 110%، تو علی فرما رہے تھے بلال کے اندر رہتا ہوں میں، یہ پڑھتا سین ہے اللہ سنتا شین ہے، یہ پڑھتا سین ہے اللہ سنتا شین ہے۔ ہاں پھر زبان میں چاہے لغت، کیونکہ ہماری زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں کہ ہم کما حق کو تلاوت کر سکے کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا ہیں۔ بس بات یہاں سے چلی ھدی للمتقین، اور متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر نہیں الف لام والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی علی کی ولایت قائم کرتے ہیں۔ قبلہ سے عزت صاحب پھر آخری جملہ کل کی مجلس کا یہ تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں دیا گیا وہ اسے بانٹتے ہیں، آٹا چاول اناج روٹی نہیں، جو رزق کے فضائل علی والوں کو دیا گیا وہ اسے تقسیم کرتے ہیں، اور وہ جو رزق کے فضائل اتنا تقسیم کر چکا جسے مصطفیٰ و مرتضیٰ نے کہا
یہ منا اہل بیت ہے، تو اس سلمان کے اسم میں بھی لام بھی ہے، میم بھی ہے، الف بھی ہے، سین اور نون کے درمیان میں سلمان کے لام میں الف لام میم رکھا، پہلے مصطفیٰ نے سلمان میں الف لام میم رکھا، پھر روز بہان کا نام سلمان رکھا، اور گلفام حسینی صاحب نے ان کو یہ بھی بتایا کہ سین کے عدد ہوتے ہیں 60، نون کے 50، 110، علی کے عدد الف لام میم کے ساتھ ملے تو پھر رسول نے سلمان کے نام کو خل کیا، اس نے سلمان کا نام سلمان رکھا جس نے اللہ کا نام اللہ رکھا تھا۔ اچھا اب بڑی توجہ، پہلے فکرہ کہنے لگا اور تمہید اس پر ہوگی نہیں، بالکل سیدھا سیدھا فکرہ، چونکہ آج جو پڑھنا ہے وہ بھی شروع نہیں ہوا۔ اب جن کے دہلیز کے سجدہ گزاروں میں الف لام میم شامل ہے تو ان کی حقیقت الف لام میم کا تو ادراک ممکن ہی نہیں۔ کل معصومہ کا یہ اسم تلاوت کرنا تھا اور اسم کا اطلاق ان پر نہیں، میں پھر بتا دوں، اسی لیے پہلے تو معصومات کا اسم میں تلاوت کرتا ہی نہیں، اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں، چونکہ نجف منزل سے ہماری تربیت ہی ہے۔ اور اگر کبھی برائے تبلیغ اسم تلاوت کرنا پڑے تو سابقے اور لہجے کے ساتھ، مکمل ادب کے ساتھ، جیسے پاک معصومہ صلوات اللہ علیہ یا بی بی پاک سیدہ سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ، کیونکہ چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، تو اس لیے کئی دفعہ اسم لینا ضروری۔ اچھا یہ جو اسم ہے نا سکینہ صلوات اللہ علیہ، یہ ہے لقب جسے ہم لقب کہتے ہیں۔ ویسے تو لقب کنیت اور اسم اطلاق تو تینوں کا ہی نہیں، یہ تو ہم نے اپنی عقل کے مطابق سوچ لیا کہ یہ نام ہے، یہ لقب ہے، یہ کنیت ہے۔ اسم اس معصومہ کا وہی ہے کہ نظر زیدی صاحب جو مادر حسنین کا، کیونکہ میرے مولا حسین کی حدیث ہر مومن نے سنی ہے کہ میری 1000 بیٹیاں بھی ہوں تو میں سب کا نام وہی رکھوں جو بنت مصطفیٰ کا ہے، تو جو بنت مصطفیٰ کا اسم فے الف دوئیں میم اے، اس کے آداد آپ سب کو پتہ ہے، اکثر مومنین کی گاڑیوں کے نمبر بھی 135، یہ عدد ہے سیدہ کا، اور 135 کو جب آپ جمع کریں 1 جمع 3 جمع 5 کتنے ہوئے 9۔ اب جو اسم ہے سکینہ صلوات اللہ علیہ، اب ذرا اس کے عدد گلفام صاحب جمع آپ کریں گے بتا میں دوں گا، سین کے کتنے عدد ہیں 60، کاف کے 20، یہ کے 10، نون کے 50، اے کے 5، کل 145۔ اب جو اسم ہے فاطمہ صلوات اللہ علیہ اس کے ہیں 135، جو اسم ہے سکینہ صلوات اللہ علیہ اس کے ہیں 145، 145 میں جمع کریں 135، کل کتنے ہوئے 280، 2 اور 8 10، 10 کو پھر جمع کریں حاصل 1، الف کا عدد 1۔ ابھی یہی رکیے گا، نتیجہ 1 لمحہ اور دور ہے۔ اچھا پھر جس لقب سے ہم یاد کرتے ہیں کہ نہ اسم لینا پڑے نہ لقب لینا پڑے، تو پاک معصومہ صلوات اللہ علیہ، تو اب معصومہ کے عدد بھی جمع کریں، الف لام میم میں پہلا الف ہے اس کا عدد 1 ہے، فاطمہ اور سکینہ صلوات اللہ علیہ ان دونوں کو جمع کریں ان کا عدد بھی 1 ہے۔ اب معصومہ کے اسماء کے عدد جمع کیجیے، میم 40، عین 70، صاد 90، واو 6، میم پھر 40، ہے پھر 5، کل کتنے ہوئے 251۔ اب 251 میں وہ 280 جمع کریں جو فاطمہ اور سکینہ کے ہیں، 135 فاطمہ کے، 145 سکینہ کے، 251 معصومہ کے،
پہلے دن حدیث پڑھی تھی اسی لیے کہ یہ راز کھلیں گے نہیں, یہ راز راز ہی رہیں گے. اور دیکھیں ابھی آپ فوراً چلے گئے مصاحف کی طرف تو یہ بڑا بہترین ہو گیا کہ یہ روایت آج پڑھی گئی اور کل رہ گئی, کیونکہ یہ امر ہے اس سیدہ کا کہ آج پڑھی جاتی. اور میں نے پہلے دن کا سلسلہ جی یہ حدیث پڑھ دی تھی کہ مولا صادق نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان امرنا سر فی سر و سر مستسر و سر لا یفیدہ الا بسر و فوق سر و مقنع بالسر. ہمارا امر ایک راز ہے, یہ ایسا راز ہے جو راز کے اندر راز ہے, چونکہ یہ ایک راز ہے جس کا فائدہ ہی اس کے راز ہونے میں ہے, چونکہ یہ راز کے اوپر راز ہے, اور یہ ایسا راز ہے مقنع بالسر جسے دوسرے راز میں ڈھانپا ہوا ہے. وَنَحْنُ سِرُّ اللَّهِ, اور ہم اللہ کا راز ہے. اللہ کا شمشیر بھائی باقر شاہ جی, اب جب یہ ساری چیزیں علم العداد سے علم الحروف سے کھل کر سامنے آئی تو پھر پتہ چلا یہ کون سا راز ہے جو رازوں کے اندر راز ہے. اچھا الف لام میم کا نتیجہ دے کر میں بڑی جلدی سے آگے بڑھنے لگوں, اور آج ایک ایسا الف لام سنانا ہے کہ وہ ان کی دہلیز کے سجدہ گزاروں سے بھی اب بعد کی بات ہے, اور وہ الف لام کا تذکرہ جب میں کروں گا اس کی دعا بھی تبھی لوں گا. لیکن ایک فکرہ پڑھنے لگوں, جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ سورہ بقرہ کا آغاز ہے. تو میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا, اب خدا کی قسم اگر میں صرف 3 مجلسوں کی ہائی لائٹ بھی پیش کروں تو آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی, لیکن میں کیا کروں اس کے بغیر بات آگے بڑھ نہیں پا رہی. 6 سورتیں ہیں قرآن میں جو الف لام میم سے شروع ہوئی. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ عنکبوت, سورہ روم, سورہ لقمان, سورہ سجدہ. یہ 6 سورتیں شروع ہوئیں, اور 6 سورتوں کے آغاز کے لیے ہر سورت کی ابتدائی 3 آیتوں پر ایک ایک اشرا ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سی سورت الف لام میم سے کیوں شروع ہو رہی ہے. لیکن سورہ بقرہ کے بعد فوراً ہے سورہ آل عمران. میں سورہ آل عمران والا الف لام میم پڑھ کے الف لام میم کا وہ نتیجہ دینے لگا ہوں جس کے انتظار میں آپ بیٹھے. الف لام میم, سورہ بقرہ میں الف لام میم کے بعد کیا آیا تھا؟ جتنے پیچھے خاموش بیٹھے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں, جو ہدایت ہے متقین کے لیے. میرے والد بھی مجلس میں موجود ہیں, آج میرے بچے بھی مجلس میں موجود ہیں. پتہ نہیں میں نے سلاد کی دعائیں اپنی نسلوں کے لیے اس فکرے پر کتنی لے لینی ہے. کمال میرا کوئی نہیں, یہ عطا ہے, اور اسی عطا پر مزید عطا ابھی آپ کو نظر آئے گی. الف لام میم, سورہ آل عمران کی دوسری آیت آ رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم. بڑی توجہ, بڑی توجہ, بڑی توجہ. سورہ آل عمران کی ابتدا ہے, جو نہیں قرآن کھولتا وہ آج جا کے کھولے. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. الف لام میم, اللہ کہہ رہے آل محمد کی قسم, اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی حی بھی ہے, وہی قیوم بھی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. محمد آپ کے ہاتھوں کے درمیان ایک ایسی کتاب ہے جو توریت کی بھی تصدیق کر رہی ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکر سمجھ آئے. آپ کے ہاتھوں میں بین یدیہ ایک ایسی
آپ کے ہاتھوں پر ایک ایسی کتاب ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان ایک ایسی کتاب ہے جو تصدیق کر رہی ہے ہر اس شے کی جو توریت میں نازل ہوا، جو انجیل میں نازل ہوا۔ لیکن ابھی ایک سر باقی ہے اسرار الف لام میم میں سے، اور اس کا تعارف آ رہا ہے الف لام میم کا۔ گلفام حسین صاحب کتنی دعا کر دیں گے آپ جب بھی آج کے بعد آپ اپنے شاگردوں کو الف لام میم کے اسرار بتائیں گے تو محمد علی ورک کے لیے دعا نکلے گی۔ الف لام میم سورہ آل عمران کی ابتدا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ جا کر قرآن کی آیت دیکھ لینا، سورہ آل عمران کی ابتدا، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، الف لام میم کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ الا الحی القیوم میں اللہ نے 7 الف رکھے، 7 میم رکھے، 7 الف 7 لام، اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ الف لام کی امتداد اللہ نے 7 الف رکھے، 7 لام رکھے۔ میں پھر کہہ دوں، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، 7 الف اللہ نے رکھے، 7 لام اللہ نے رکھے، کیونکہ اپنا تعارف کروا کے کہہ رہا تھا 7 الف 7 لام یہ 14 ملے تو اللہ ظاہر ہو رہا۔ ہمیشہ زندہ باد، سدا باد و شاد۔ بسم اللہ۔ ابھی بھی اگر کسی کو گھبراہٹ ہے تو بھلے ابھی قرآن منبر پہ لے آئیں، جن سے اس کا تعارف ان کے الف لام سے برداشت نہیں ہوتا، اس نے قرآن میں الف لام کے ساتھ ایسی ایسی آیتیں نازل کی کہ بندے ان کو تو سوچتے رہ جائیں گے، بندے ان کی معصومہ کی نالین کی خاک پر سجدہ کرنے والوں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، بندے سلمان کے الف لام تک تو کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے قرآن میں علی کے رہوار کی قسم کھا کے کہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ آپ صلی اللہ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، یا تو قرآن پڑھا کریں یا پھر مجلس قرآن پڑھ کے سنا کریں۔ ایک دفعہ میری طرف آقا جی سر اٹھا کے دیکھیے گا، کتنا زہید درزدی صاحب میں نظر منزل کی عطا بانٹ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کتنی وصول کرے کتنی وصول نہ کرے۔ سورہ والعادیات سب نے سنی ہے، لو الف لام کا آخری جملہ نتیجے سنو اور میں فضائل مکمل کرو۔ الف لام ال لام تعریف، جب کسی کو خاص بنانا ہو تو اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں۔ تو میں نے کل بھی جملہ کہا تھا جسے خاص بنانا ہو اس کے ساتھ الف لام آ جائے تو سوچو یہ الف لام خود کتنا خاص ہوگا، خود کتنا خاص ہوگا۔ اب اللہ چاہتا تو ایک دفعہ مرتجز کے سنوں کو دیکھ کر کہہ سکتا تھا وَعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَمُورِيَاتِ قَدْحًا وَمُغِيرَاتِ صُبْحًا، نہیں، اس نے کہا میں ان کے گھوڑے کا ذکر الف لام کے بغیر کروں، کہتا نہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ آپ جی آپ صدا سلامت رہے۔ اچھا جناب زبار رضا جاوہ صاحب، کئی بندے اس لیے حیران ہیں کہ آج تک تو یہی سنا تھا کہ یہ آیتیں دلدل کے لیے آئیں، کہ محمد علی ورک نے پڑھ دیا ہے کہ یہ آیتیں مرتجز کے لیے آئیں، کوئی دلدل کے لیے آئے، مرتجز کے لیے آئے، اشعل کے لیے آئے، عقاب کے لیے آئے، میمون کے لیے آئے، تاویہ کے لیے آئے، جیسے یہ کلونا محمد ہے، ان کی صلاحیت کلونا مرتجز ہے۔ آپ صلی اللہ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، جیسے یہ
اچھا جی آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ ابھی یہ تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں یا پھر باہر نکل آتے ہیں، لیکن میں منبر کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس دن یہ آیتیں آئیں اس دن علی کی سواری مرتجز تھا۔ 8 یا 9 ہجری ہانپتا ہوا بندہ آیا مسجد نبوی میں، بھائی ابو ذر اس سے بہترین الف لام والی 4 روزہ مجالس کا اختتام میرے تو بس میں نہیں تھا، باقی جو ابھی عطا ہوگا وہ یقیناً سب خود ہی دیکھیں گے۔ بندہ مسجد نبوی میں، بس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ تعالی اجمعین آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وادی یابس میں مقام ذات السلاسل سے ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ خبریں تو ہمیں ساری ہی پہلے پتہ ہیں۔ کہ یا رسول اللہ حارث بن مقیدہ خصمی نے 12,000 کا لشکر ترتیب دیا ہے مقام ذات السلاسل پر، اور اس نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں مدینے کو تاراج کروں گا، میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے مکانوں کو گراؤں گا، میں ان کی عورتوں کو کنیزیں بناؤں گا، اور اس نے 12,000 کافروں سے قسمیں لی ہیں کہ کوئی بھی تب تک میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا جب تک مدینہ فتح نہیں ہوتا۔ اس نے سمجھا تھا محمد خبر سن کے گھبرائیں گے۔ مصطفیٰ ایک دفعہ مسکرا کے صحابہ کو دیکھ کے کہتے دیکھو کافر بھی میدان سے نہیں جاتے۔ دیکھو وہ کلمہ گو نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے سردار کے کہنے پہ قسمیں اٹھا لی ہیں کہ ہم میدان سے نہیں جائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے 12,000 ہی تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، الف لام ذہن میں رہے۔ تو آج میں العادیات کا شان نزول پڑھنے لگا ہوں تاکہ الف لام اس طرح ذہن میں بیٹھ جائے کہ پھر جن بندوں کو ابھی الف لام میں سے علی نہیں مل رہا وہ جب بھی الف لام پڑھیں گے تو علی سے پہلے علی کا گھوڑا ذہن میں آئے گا۔ بڑی توجہ جی، بڑی توجہ۔ حضور نے فرمایا تو کیا ہوا؟ خصوصاً چھوٹے بچے بڑی توجہ سے سنیں کہانی کی طرح۔ 12,000 ہی تو ہیں۔ حضور نے بڑے مان سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو 500 سواروں کو ساتھ لے کے جائے اور ان 12,000 کو مارے اور حارث بن مقیدہ خصمی کا سر لا کر مجھ محمد کے قدموں میں ڈالے، جہاں سانسیں تھی وہیں رٹی، سلمان تلیوں کو ٹیک دے کے اٹھنے لگا، مصطفیٰ نے دست ید اللہ شانہ منی
अल्हम्दुलिल्लाह, इजाजत है सदात उज़ाम कि मैं जुमला आगे बढ़ाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूल अल्लाह, 12,000 तो आपकी इस मुस्कुराहट के लिए मार दूं, बाकी जो आपने जन्नत का नक्शा बताया है बेशक ऐसे ही है मेरे हुसैन के मातमियों के मकान। कया अली अपनी मर्जी के 500 ले। अली मौला ने अपनी मर्जी के 500 बंदे लोगों में से उठाए, सलमान को साथ दिया, ज़ातुस सलासिल की तरफ चले। एक दिन गुजरा, एक रात गुजरी, अगला दिन गुजरा, अगली रात गुजरी, पता नहीं कैसे जमीन सिमटी कि हफ्तों का सफर अली 2 दिन में करके वादी ज़ातुस सलासिल के पहाड़ के दामन में पहुंच गए। जिसने तीसरी चौथी की भी माशरत के रूप पढ़ी है उसे पता है वादी उसे कहते हैं जो 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह हो। अली मौला आए, अभी शहरी का वक्त हो रहा था, जंगल था, अंधेरा था। 2 बुजुर्गों ने एक बंदे को बुलाया और कहा अली से कहो ये तो जवान है, हमारा कसूर क्या है, यहाँ कितने खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही हैं। देखो कहीं से शेर बोल रहे हैं, कहीं से रीछ बोल रहे हैं, कहीं से कीकट बोल रहे हैं। एक बंदे ने डरते डरते कहा और अली को बताओ यहाँ सांप भी बड़े खतरनाक हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकाले। अली मौला ने कहा घबराओ नहीं। अली मौला ने फरमाया ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना सामने ज़ातुस सलासिल का, इसके इस तरफ है हम और दूसरी तरफ है हारिस बिन मकीदा खसमी जो 12,000 का लश्कर लेकर बाआवाज़े बुलंद नारे लगा रहा है कि हम मैदान से नहीं भागेंगे, कि हम फजर की नमाज के बाद इस पहाड़ की घाटी पर चढ़ना शुरू होंगे और जो ही सूरज की पहली किरण निकलेगी हम पहाड़ की उतराई उतरकर हारिस बिन मकीदा खसमी के 12,000 के लश्कर के दरमियान में मौजूद होंगे। उस रात हो रही थी वादी ज़ातुस सलासिल में बारिश, और बारिश में पहाड़ चढ़ना जितना मुश्किल है उतरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और कईयों पे वैसे ही स्लिप होने का खतरा था। तो इन्होंने मौला अली से कहा, छोटे बच्चे बड़ी तवज्जो से सुनना, ये तारीख का गोशा ज़हन में महफूज रखना। इन्होंने मौला अली से कहा ठीक है हम चढ़ेंगे, लेकिन और उससे पहले कोई हुक्म है तो यही बता दें, क्योंकि आपका और आपके भाई का पता नहीं होता कि किस वक्त पर कौन सा हुक्म आ जाए। उस वक्त बंदा न इकरार कर सकता है न ही उस वक्त इनकार कर सकता। अच्छा, जिस जुमले के लिए मैंने पूरी पिछले 6 मिनट की तमहीद की गुलफाम भाई, वो फिक्र ये है हर जंग में मेरे मौला अली गए हैं तुल पर, वाहिद जंग है ज़ाते सलासिल। अली ने हुसैन से कहा था मैं तेरे मुर्तजिज़ को लेके जा रहा हूं, आप उठाइएगा, खैरात मांगिएगा, मैंने एक अलिफ लाम कहना है अगर किसी को समझ आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला अली ने कहा ठीक है हम पहाड़ की घाटी से चलना शुरू होंगे, लेकिन सारे ऐसा करो तुम जितने हो अपने अपने घोड़ों के मुंह अच्छी तरह बांध लो, क्योंकि अगर ये हिनहिनाए तो इनके बोलने की आवाज से जो पहाड़ के दूसरी तरफ 12,000 का लश्कर है वो चौकन्ना हो जाएगा। मैं तो शेर खुदा हूं, लेकिन अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद ही हो गए। अली का जुमला खत्म नहीं हुआ था, बंदों ने जल्दी से रस्सियां निकालकर अपने अपने घोड़ों के मुंह बांधना शुरू किए। जो ही पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे ना, एक सियाने बंदे ने अली मौला के पास आके कहा 500 घोड़ों के मुंह बंधे हैं, आप भी मुर्तजिज़ का मुंह बांध ले। अली ने फरमाया खामोश, इसे पता है कब तैरना है कब नहीं तैरना। हाथ उठाना आप भी चले जाए।
आबाद रहे, बड़ी तवज्जो की। अब पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू। अच्छा, जो खामोश है मुझे गिला कोई नहीं, क्योंकि आप नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और मुझे पता है नतीजे का आपसे ज्यादा इंतजार मुझ खुद को है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी वो नतीजा आए उतनी जल्दी मैं आपके चेहरों पर वो रौनक देख सकूं जो पिछले 3 दिन से आपने अभी तक भी छुपा के रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक एक फिक्रे से पहले कम से कम 110 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूंगा, फिर भी मेरे अंदर जो अगला फिक्रा पढ़ने का शौक है ना, उसकी तस्कीर मुमकिन नहीं हो पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला अली के रहवार ने एक दफा पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू की, पीछे पीछे 500 घोड़े सवार आहिस्ता 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 पहाड़ चढ़ रहे थे कि अभी पहाड़ की चोटी पर आकर खड़े हो गए, जहां एक मैदान सा था, जहां खड़े होने की जगह थी, अब नीचे उतराई थी और उतराई में इनको शमे नजर आ रही थी। हारिस बिन मकीदा कसमी के 12,000 खैमों की शमे इन्होंने ऊपर से देखा, ऊपर वाले ऊपर होके, उधर से अली ने मुर्तजिज को कुछ कहा, उधर से जिब्राइल, मोहम्मद को जिस जिब्राइल की जरूरत नहीं, वो लोगों को समझाने के लिए आता था कि मैं पैगाम ऊपर से ला रहा हूँ। और सारी जंगों में अल्लाह ने आयतें नाज़िल की, बदर में भी आयतें आई, ओहद के लिए भी आयतें आई, खंदक के लिए भी आयतें आई, लेकिन मैं मिंबर की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर जंग का हाल अल्लाह ने जंग के बाद वही करके बताया। वाहिद जंग है ज़ातुस सलासिल, उधर जंग हो रही थी, उधर आयतें नाज़िल हो रही थी, उधर जंग हो रही थी, उधर आयात नाज़िल हो रही थी। वहां अली मौला ने मुर्तजिज को कुछ कहा, मुर्तजिज ने एक दफा दौड़ना शुरू किया, उधर जिब्राइल पहली आयत अलिफ लाम के साथ लेके आया, वल्लादियात ज़बहन। अल्लाह कह रहा था मुझे कसम है मुर्तजिज के दौड़ने की, मुझे आप सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे, ये उठते हुए हाथ जिंदाबाद, ये दिलाई जज्बे जिंदाबाद। एहसन शाह जी, आगा जी, ज़हीर ज़बी साहब, शमशेर भाई, बाकिर शाह जी, जितने मेरे मोहतरम बड़े भाई बुजुर्ग बैठे हैं, फैसल शाह जी, एहसन शाह जी, इदाद शाह जी, मैं एक एक का नाम लूं जो अपने वक्त में से वक्त निकाल कर असरार अलिफ लाम मीम सुनने आ रहे हैं, लेकिन दुनिया अलिफ लाम मीम को क्या समझेगी जब वल आदियात वाली अलिफ लाम ही अभी लोगों को समझ नहीं आई कि जिसमें अल्लाह मुर्तजिज के दौड़ने की कसम खा रहा था। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन। दौड़ते दौड़ते मुर्तजिज ने अली की बात का जवाब दिया। अल्लाह कहता है मुझे कसम है ये जो भागते हुए फर्राते भर रहा है, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन। फिर अलिफ भी आया, लाम भी आया। मुर्तजिज जो अपनी बोली में फर्राते भर रहा था, अल्लाह ने उसका जिक्र करने के लिए भी पहले अलिफ लगाया, फिर लाम लगाया। मौलवी तुझे कुरान से अली नहीं मिलता, तू कहता है अली हमारे जैसा है, तू तो अली के घोड़े जैसा नहीं, घोड़ों जैसा है। हमेशा जिंदाबाद रहे। आपके क्या कहने, आपके नाम में क्या कहने, इसमें आज के क्या कहने, मिलके अली शहंशाह। जैसे सरकार मुर्तजिज का आप फज़ाइल सुनते हैं, खुश होके इसी तरह इनके मौला के रहमान को हम सजदा दे जोड़ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। अली शहंशाह, अली शहंशाह। जो भी नारा लगाएगा वो सरकार मुर्तजिज के सुम्पाक से जो खैरात मिलेगी, मन की मुराद पाएगा, झोलियां भर के लेके जाएगा। पहले मवाली से लेकर आखिरी मवाली तक दोनों हाथ बुलंद करके खमसे का तारीखी नारा, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ 5 नारे पैतरी बेबहा नारा है। अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। सैयद अभी देखिए आगे होने के लगे। बिस्मिल्लाह मेरे सरकार, अगर इजाजत चाहूं तो अगले फिक्रे को बढ़ाने लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर मुर्तजिज दौड़ रहा था, उधर अल्लाह आयतें नाज़िल कर रहा था। वल्लादियात ज़बहन फल मूरियात कदहन। अगला अलिफ लाम आ गया। उधर सूरज की पहली किरण शम्सुश शमूस इमाम रज़ा के छठे आला की नाले
कसमी, तलवार निकाल के कहता है कौन हो? कहा मदीने से आया हूँ। कहा हम तो मदीने पर हमला करने जा रहे थे, हमें तो आने में कई दिन लगने थे, तुम पहले ही मदीने से आ गए हो, बताओ क्या तुम मोहम्मद हो? हाथ में थी इसके तलवार, कहा तुम मोहम्मद हो? अली मौला ने फरमाया तुझे मोहम्मद से मिलना है? कहा का फिर मैं ही हूँ। जिसे अब्बा ने मोहम्मद की हदीस में नहीं आती, नबी भले अगला फिक्रा सुने, तुम्हें मुस्तफा से मिलना है तो फिर मैं ही हूँ। हारिस कहते आपने मुझे बच्चा समझा, मुझे पता है आप जवान नजर आ रहे हैं, मोहम्मद का ज़ाहिरी सन 60 साल है, तब फिर मेरा तारुफ पूछ रहा है अब्बा मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना खलीफते मोहम्मद, अना वसीले मोहम्मद, अना वजीरे मोहम्मद, अना मशीरे मोहम्मद, अना लहमे मोहम्मद, अना तमे मोहम्मद, अना रासे मोहम्मद। आप सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। कहा अगर तो मेरा तारुफ पूछ रहा है, मोहम्मद का गोश्त भी नहीं हूँ, मोहम्मद का खून भी नहीं हूँ, उसका वजीर, उसका मुशीर, उसका वसीर, उसका खलीफा और मोहम्मद का सरदारी वाला रासे अतहर भी मैं अली हूँ। ये तलवार लेके कहते आप जो भी हो, मैं मोहम्मद को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करके मदीने को ताराज करूंगा। वहां आयतें आगे बढ़ी, वल्लादियात ज़बहन फल्मुरियात कदहन फल्मुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़अन फवस्सतन बिही जमा। और जो ही हारिस बिन मकीदा ने मगरूर होकर ये जुमले कहे ना, अल्लाह ने आदियात की अगली आयत भेजी, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। एक इंसान है जो बड़ा इतरा रहा है, एक इंसान है, जिंदाबाद हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ है, एक इंसान है जो बड़ा इतरा रहा है। किसके सामने? अली मौला के सामने। अल्लाह वहां मदीने में आयत भेज रहा है, एक इंसान है जो बड़ा तकब्बुर कर रहा है, लिरब्बिही लकनूद, तकब्बुर कर रहा है, जो इसके रब को पसंद नहीं। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और मैं इसका तकब्बुर देख रहा हूँ। सूरज ढला, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, चूंकि मगरिब की नमाज में
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للہ. اور الحمد کے بعد ایک سورت پڑھی جاتی ہے مصطفیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به. لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ الف لام ان کے رہوار کے ساتھ آ جائے تو محمد نماز میں بھی پڑھنے لگتے ہیں. ایک دفعہ ذرا سارے بیٹھے مصطفیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنوط وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. نماز ختم ہوئی صحابہ آتے کہتے یا رسول اللہ چند دن پہلے یہی آیتیں علی کے مرتجز کے لیے آئی آپ نے نماز میں علی کے گھوڑے کا ذکر کر دیا. محمد نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں جس کا مرتجز آنے سے محمد کی باطل نہیں ہوتی اس علی کا نام آنے سے مولوی کی باطل کیسے. جس کو مرتجز کے سنو الف لام کے ساتھ آیتیں آئیں اسی حسین کو کھوڑوں کی چاٹوں میں باما اس کے اس بدن پر گھوڑے دوڑائے کہ جس بدن کو محمد چومتے ہوئے تھکتے نہیں. پتہ نہیں کون ہے سخی حسین مظلوم. مولا عباس نے عظمت شبیر بتاتے ہوئے شب عاشور خطبے میں ایک ایسا لفظ کہہ دیا کہ تم اس سے جنگ کرنے آئے جو زمین پر کم چلتا ہے جو محمد کے بدن پہ زیادہ چلتا ہے. رونے کے لیے قیامت تک ایک ہی نام کا یا حسین. یہ وہ اسم ہے کہ جس کے ساتھ جتنے مسائل پڑھے جائیں وہ سب اضافی. رونے کے لیے یہ کافی یا حسین. اتنا مظلوم حسین اتنا مظلوم حسین کہ سگی بہن لاشے پہ آ کے کہہ رہی تھی انت اخی حسین تو میرا بھائی حسین. بڑا پیار ہے بہن اور بھائی کا. مولا حسین کے مسائل کا حکم ہے لیکن مسائل وہ نہیں پڑھنا جو روز عاشور یا وقت ضربت پڑھا جاتا ہے. احساس کے مسائل کے دو فکریں ہیں جو آج کی مجلس کے لیے کافی ہو جائیں گے. میرے مولا حسین جب مدینے سے نکلتے تھے کہیں بھی روانہ ہونے کے لیے تو سب سے آخر میں جناب شریقت الحسین کے پاس آتے تھے اور جب واپس مدینے آتے تھے تو سب سے پہلے زیارت جناب شریقت الحسین کے لیے تشریف لاتے تھے. چونکہ میری معظمہ کا ایک اسم مولا ہے کعبۃ الرضایا زیارتوں کا کعبہ. بیت اللہ سے لے کر سامرہ تک جتنی زیارتیں ہیں ہر زیارتوں کا کعبہ ہے ملکہ شام پاک معظمہ علی کی عزت اللہ الکبریٰ بیٹی. آقا حسین تشریف لائے چونکہ سنتوں ولا نوم کی مصداق ہیں ان پر نیند کا اطلاع تو ہے نہیں. معظمہ ایک اظہار کے لیے آرام فرما رہی تھی صحن خانہ میں کہ ادھر سے سورج نے شمس والضحیٰ کی آیتیں پڑھ کر صحن میں روشنی ڈالنا شروع کی. ادھر آقا حسین گھر میں تشریف لے آئے اور ایک دفعہ حبیب بھائی میرے آقا حسین نے دیکھا کہ معظمہ شریقت الحسین پر سورج کی کرنیں آیتیں پڑھ کر پڑھ رہی ہیں
तो मेरे मौला हुसैन अपनी अबाए इन्नमा का दामन फैलाकर मौसमा के सामने इस तरह से खड़े हुए कि कई लम्हे नहीं, लहजे नहीं, घंटे गुजर गए। मौसमा ने पूछा, भैया हुसैन, ऐसे न तुम वाला नऊम की मिस्दाक बहन के भाई, आप कितनी देर से साया बना के खड़े थे? का बहन 4 सालें हो गई मैं साया बना के खड़ा था। एक दफा तड़प के कहती, आप मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे इमाम भी हैं। पता नहीं मेरा मजलूम हुसैन कितनी देर से मुझे धूप से बचा के खड़ा था। उस दिन आका हुसैन रवाना तो हो गए, रोज सुबह फजर से लेके मगरिब के बाद तक बार बार कहती थी, अम्मा फिजा आप मेरी माँ है, दुआ करना कोई ऐसा दिन आए मैं भाई का ये वाला कर्जा भी उतार लूं। उसने मुझ पर धूप नहीं पड़ने दी। कोई तो ऐसा दिन आएगा ना जब मेरे शकीर पर धूप पड़ रही होगी तो अब्बास साया नहीं करेगा, मैं खुद आकर अपने भाई पर साया करूंगी। गुजरते रहे दिन, गुजरते रहे महीने, गुजरते रहे साल, 11 मुहर्रम का सूरज निकला। मेरे मौला हुसैन के नाज़नीन बदन पर सूरज की शुआएं पड़ रही थी। हाथों में रस्सियां बांधकर अली की बेटी कहती है, माफ करना आज धूप तो आ रही है लेकिन मेरे पास चादर कोई आज धूप आ रही है लेकिन आज मेरे पास चादर नहीं है। अज़ादारों, दो फिक्रें इसी मौके पे। उस्ताद हुसैन अंसारिया ईरान का मसाइब खान जाकिर है। आज से 4 साल पहले 9 ज़िलहज को जनाबे मासूमा कुम के हरम में मजलिस थी। मजलिस फारसी में थी लेकिन जितने ज़फ़ार बैठे थे ऐसी तासीर थी इन जुमलों में। मैंने हरम की दीवारों में ज़लज़ला देखा। कहते जो ही मुअज़्ज़मा आई ना भाई के लाशे पर तो सर पूरी का लाशे की बेतरतीब कटी हुई रगों पर बंधे हुए हाथ रखे। कहती है, माफ करना अगर चादर होती मैं बड़ी जल्दी आ जाती, अगर मेरे पास चादर होती मैं आज कुछ पर साया करती। तीसरा फिक्रा ऐसा है, कम अज़ कम जिसके सीने में गोश्त का दिल है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दोनों हाथ भाई के लहू में रंगीन करके कहती है, माफ करना अगर आज मेरे पास चादर होती मैं तेरी गर्दन का लहू अपनी चादर से साफ। बस 2 जुमले मसाइब के और जरा हौसले से सो लेना। इतना प्यार है बहन को भाई से। वो बहन आके कह रही, अंका अखी हुसैन, क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? मैंने फिक्र उस तरह नहीं पढ़ा जैसे मक्तल में लिखा है, लेकिन मेरे सरकार हमने करना है आज इस खमसा मजालिस की आखिरी मजलिस का फुर्सा। हयात बाकी, अगले साल 1 से 5 सफर मुलाकात बाकी। कहती है, अंका अखी हुसैन, आप मेरे भाई हुसैन हैं? कि सब मजलिस में पता फिक्र मक्तल में क्या लिखा है? पहले